بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کے بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے چلا دیا، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل کے آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے، مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی آیت طلب کی کہ جس سے وحدانیت پر استدلال صحیح ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس پر انہیں بتا دیا گیا کہ آسمان اور اس کی بلندی اور اس کا بغیر کسی ستون اور علاقے کے قائم رہنا، اور جو کچھ اس میں نظر آتا ہے، آفتاب و مہتاب اور ستارے وغیرہ، یہ تمام، اور زمین اور اس کی درازی اور پانی پر بچھا ہونا، اور پہاڑ، دریا، چشمے ماویہ، جواہر، درخت، سبزہ، پھل اور شب روز کا آنا جانا اور گھٹنا بڑھنا، کشتیاں اور ان کا مسکر ہونا، باوجود بہت سے وزن اور بوجھ کے پانی کی سطح پر رہنا، اور آدمیوں کا ان میں سوار ہو کر دریا کے عجائب دیکھنا، اور تجارتوں میں وزن اٹھانے کا کام لینا، اور بارش اور اس سے خشک و مردہ ہو جانے کے بعد زمین کا سرسبز و شاداب کرنا اور تازگی عطا کرنا، اور زمین کو انواع اقسام کے جانوروں سے بھر دینا۔ الغرض ہر طرح سے انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی ہر چیز پر قادر ہیں، اور عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اگر وہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔